फिदाई जाना। किस्त नंबर 4। उन्होंने उसे खुद से दूर करते हुए उसके कंधों को सख्ती से पकड़ते हुए गुस्से से कहा और फिर उन्होंने अपने कदम मुज़म्मिल खान की जानिब बढ़ाए। मुज़म्मिल खान जो कब से खामोश खड़ा उन दोनों को देख रहा था, उन्हें गज़बनाक तेवर लिए अपनी जानिब बढ़ते हुए देखकर वो डरते हुए पीछे की तरफ चलने लगा। तुम इस लड़की के लिए एक खूनी बनोगे सुल्तान आलम शाह? रुक जाओ, ये गलती मत करना, वो भी इस सियाह कदम लड़की के लिए। तुम नहीं जानते ये बहुत बड़ी डायन है। जब ये पैदा हुई थी तो पूरे गांव में आग लगी थी, और तो और अपने दादा और दादी को भी खा गई थी ये अपने पैदा होते ही। इसे मत बचाओ, इसे मरने दो, वरना तुम भी इसकी स्याहबख्ती के लपेट में आ जाओगे। मुज़म्मिल खान ने वो सच्चाई अपने मुंह से निकाली जिसका इल्म सुल्तान आलम शाह को नहीं था। वो यकदम से ठहरे और मुड़कर अमशाल की जानिब देखने लगे। बदबख्त मेरी अमशाल नहीं, तुम होगे जो आज अपनी बदनसीबी की वजह से अपनी मौत मेरे हाथों आज के दिन लिखकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। फिर एक गहरी सांस खारिज करके पलटे और सुर्ख लहू छलकाती नज़रों से मुज़म्मिल खान की जानिब देखते हुए आगे बढ़े और ज़ोर से उसके मुंह पर घूंसा मारते हुए गुर्रा कर बोले, छोड़ दें सुल्तान उसे, वो मर जाएगा। वो सख्त जुनूनी अंदाज में उसे अपनी ठोकरों की जद में किए बुरी तरह से मार रहे थे। अमशाल जो मुंह पर हाथ रख कर उन्हें जुनूनी अंदाज में मुज़म्मिल खान को पीटते हुए देख रही थी। मुज़म्मिल खान को बुरी तरह से सांसें लेते हुए देखकर वो डर कर आगे बढ़ी और उन्हें पीछे से पकड़कर रोती हुई कहने लगी, कैसे छोड़ो अमशाल, उसने तुम्हें बदबख्त कहा है। उन्होंने अपने पेट पर रखे अमशाल के नाजुक हाथों पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए उसकी जानिब मुड़े बगैर गुस्से से हांफते हुए कहा, इसी वजह से तो ये मेरे पीछे पड़े हैं सुल्तान। ये कम अकल लोग समझते हैं मैं उनके लिए अनलकी हूँ। गांव में या हवेली में जब भी कोई मुसीबत आए तो उसकी जिम्मेदारी मुझको समझते हैं। इसीलिए तो उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने की वजह से मेरे लाला और छोटी बहन को जान से मार दिया है। मैं और आगा जान उनसे इसी वजह से भाग रहे हैं। ये मुझे इस गुनाह की सज़ा देना चाहते हैं जो मैंने किया ही नहीं है। अमशाल उनकी पुश्त पर अपना सर रखकर आंसू बहाती हुई अपने और अपने आगा जान की उन लोगों से छुपने की वजह बताने लगी, जिसे सुनकर सुल्तान आलम शाह मज़ीद बिगड़ गया। इससे पहले वह मुज़म्मिल खान की जानिब दोबारा बढ़ता फरहाद की आमद ने उसे इंतहाई कदम से रोका। बॉस शिमल सर वो। तभी फरहाद घबराया सा वहाँ आकर सुल्तान आलम शाह से बोला, फरहाद क्या हुआ शिमल खान को? सुल्तान आलम शाह फरहाद की घबराई आवाज़ पर होश में आते हुए फरहाद की जानिब देखते हुए पूछने लगे, बॉस आप नीचे चलें, आपको खुद पता चल जाएगा। फरहाद ने नज़रें नीचे झुकाते हुए कहा। उसकी बात पर सुल्तान आलम शाह ने अमशाल का हाथ पकड़ा और तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ा तो उनके पीछे तेज़ी से फरहाद भी बढ़ा, जबकि पीछे मुज़म्मिल खान बुरी तरह पिटने की वजह से करा रहा था। वो तीनों शिमल खान के रूम में दाखिल हुए तो सामने शिमल खान को साकित और जामद बिस्तर पर आंखें छत की जानिब किए देखकर दरवाजे पर ही वो तीनों साकित होकर रह गए। शिमल खान देखो यार, अगर मुझे और अमशाल को तंग करने के लिए तुम ये कर रहे हो तो खुदा की कसम मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। पहले सुल्तान आलम शाह को होश आया तो वह लरजते कदमों के साथ अपने यार, अपने हर दुख दर्द के साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई के करीब जाकर हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें हिलाते हुए उनको पुकारने लगे, उठो शिमल खान, उठो, वरना मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हारा अभी एक हिसाब बाकी है जो तुम्हें मुझे देना है। उठो यार, मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुमने मुझे क्यों अजनबी समझा? क्यों वो बात मुझसे छुपाई जिसकी वजह से तुम आज दरबदर होकर अमशाल के साथ घूम रहे हो? क्यों मुझे अपने यार को तुमने अजनबी बनाया? क्यों? जवाब दो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अमशाल आगा जान को उठाओ, मुझे उससे ये पूछना है, मुझे उससे इस बारे में लड़ना है। उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल ना पाकर वो उन्हें बुरी तरह से झंझोड़ते हुए चीख कर कहने लगी। अमशाल अपने बाप को साकत देखकर फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। सुल्तान की चीख पर वह चौंक कर उनकी जानिब देखने लगी, जो सदमे की वजह से अपने कंधे से बहते खून की परवाह किए बगैर अपने दोस्त को बुरी तरह से झंझोड़ झंझोड़ कर पागलों की तरह पुकार रहा था। आगा जान। अमशाल आगे बढ़ी और सुल्तान के दाएं जानिब बैठकर उन्हें बुलाती हुई हिलाने लगी। नहीं आगा जान, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फरहाद जाओ, डॉक्टर बुला कर लाओ। सुल्तान, मेरे आगा जान को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। अभी डॉक्टर आकर उनकी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे।
جب ان کی جانب سے اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ شدت سے چیختی ہوئی انہیں بلاتی ہوئی کہنے لگی، پھر مڑ کر چیخ چیخ کر روتے ہوئے سلطان کے چہرے کو پکڑ کر اپنی طرف کرتی ہوئی صدمے کی کیفیت میں ان سے کہنے لگی، نہیں امشال، وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ سلطان عالم شاہ شمل خان کی خاموشی سے سمجھ چکے تھے کہ وہ ایک قیمتی شخص سے محروم ہو چکے ہیں، وہ آج اس دنیا میں اکیلے ہو چکے ہیں، ان کا دوست انہیں چھوڑ کر خاموشی سے چلا گیا ہے۔ گولی لگنے کی وجہ سے اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اور اس غم کی وجہ سے وہ یہ کہہ کر امشال کے آگے گر گئے۔ سلطان نہیں! امشال اپنے سامنے ان کے مضبوط وجود کو گرتے ہوئے دیکھ کر تڑپ کر تیزی سے ان کے اوپر جھکتی ہوئی چیخ کر ان کا نام پکارنے لگی۔ رات کو جب انہیں ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل کے ایک روم میں پا کر وہ اٹھے تو اپنے ہاتھ کی پشت پر ڈرپ لگے دیکھ کر وہ نیڈل کھینچ کر دور پھینک کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کندھے پر اٹھتے ٹیسوں کی وجہ سے وہ سخت کرا کر اپنا سر تکیے پر رکھ گئے۔ تھینکس گاڈ باس، آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ آپ نہیں جانتے میں کتنا ڈر گیا تھا، میں ابھی ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں۔ فرحاد جو اونگ رہا تھا ان کی کہا سن کر جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول کر بیڈ کی جانب دیکھنے لگا تو انہیں تکیے پر سر رکھے تکلیف سے کراہتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کی جانب بڑھا۔ ان کے پاس آ کر انہیں کہتے ہوئے وہ جب دروازے کی طرف بڑھا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، امشال کہاں ہے اور شمل خان کے جنازے کی تیاری کی ہے تم نے یا نہیں؟ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے دل میں درد اٹھتے ہوئے شدت سے محسوس کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو شمل خان کے چلے جانے کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں بھی بہہ رہے تھے۔ وہ شمل سر کے جانے سے اور آپ کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہونے کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی، اب وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے ان کا بھی ٹریٹمنٹ کیا، بس وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی ہیں، فرحاد نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فرحاد، مجھے ابھی اور اسی وقت امشال کے پاس لے کر چلو، وہ اس وقت اکیلی ہے، اسے کسی اپنے کی ضرورت ہے، اسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ امشال کی بے ہوشی کا سن کر وہ تڑپ اٹھے اور تکیے سے سر اٹھا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب ان سے اٹھا نہیں گیا تو انہوں نے فرحاد کو حکم دیتے ہوئے کہا، پر باس آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ فرحاد نے پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، فرحاد مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اگر اسے کچھ ہوا نا تو نہ ہی میں کبھی خود کو معاف کروں گا اور نہ ہی تمہیں۔ سرخ آنکھوں سے فرحاد کو گھورتے ہوئے وہ چلاتے ہوئے بولے تو فرحاد ان کے چلانے پر سخت ڈر کر آگے بڑھا اور انہیں کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے لگا۔ فرحاد انہیں ہاسپٹل میں بنے چھوٹے سے گارڈن میں لے کر آیا اور سامنے امشال کو نرس کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ اسی جانب بڑھا۔ امشال جو کھوئی کھوئی سی آگے بڑھ رہی تھی، پاؤں کے نیچے پتھر آنے کی وجہ سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ نیچے گری۔ اسے نیچے گرتا دیکھ کر سلطان عالم شاہ کے دل کو کچھ ہوا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے پکارتے ہوئے اس کی جانب تیزی سے بڑھے۔ امشال مائی ڈال، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی نا؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سخت پریشانی سے پوچھا تو امشال اپنی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی اسے ماضی کی ایک یاد شدت سے آئی تو وہ ماضی کی اسی یاد میں کھو کر رہ گئی۔ امشال میری گڑیا، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ 11 سالہ امشال کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر سلطان عالم شاہ مسکرا رہے تھے کہ تبھی اسے گرتے ہوئے دیکھ کر وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کی طرف بھاگ کر اسے اپنی گود میں اٹھا کر پریشانی سے اسے چپ کرواتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے، میری گڑیا کو چوٹ تو نہیں لگی ہے نا؟ شمل خان جو لان میں رکھے چیئر پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، اپنی بیٹی کو گرتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی بیٹی کی جانب بھاگ کر سلطان سے پوچھنے لگے، لگی ہے شمل؟ یہ دیکھو اسے خروچ آیا ہے، چلو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں ورنہ انفیکشن ہو جائے گا۔ سلطان عالم شاہ شمل خان سے زیادہ پریشانی سے امشال کی ٹانگ پر لگی چھوٹی سی خروچ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نم آواز سے بولے، ارے اتنی سی چوٹ کے لیے ہاسپٹل والوں کو کیوں پریشان کرنا چاہتے ہو تم دونوں باپ اور انکل؟ شمل خان کی بیوی ان دونوں کو پریشان دیکھ کر گاڑی کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھتی ہوئی ہنسی اور ان دونوں سے کہنے لگی، بھابھی چھوٹی سی خروچ بھی سیو نہیں ہے ہماری گڑیا کے لیے، ہمیں فوراً ہاسپٹل میں جا کر ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری گڑیا کو بخار ہو جائے گا۔ سلطان نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سخت پریشانی سے کہا۔
شمل خان نے اپنی بیوی کی بات پر غور سے امشال کی ٹانگ کی جانب دیکھا تو چھوٹی سی خروش کو دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگے اور سلطان کی جانب دیکھنے لگے جو بالکل ان کے لالا جو ان کے دشمنوں کی گولی لگنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ سلطان کو ان کی طرح امشال کی فکر میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان تم اس کی کیئر بالکل لالا کی طرح کرتے ہو۔ میرے لالا بھی بالکل میری امشال کا خیال تمہاری طرح رکھا کرتے تھے۔ شمل خان نے اپنے لالا کو یاد کرتے ہوئے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تھا، تم رو مت، میں اب سے شمل خان امشال کا اکیلے نہیں تمہارا بھی خیال ایک بڑے بھائی کی طرح رکھوں گا۔ کیوں امشال بیبی، ہم نے ٹھیک کہا نا، اب ہم آپ کے تایا اور آپ کے آغا جان کے لالا بن گئے ہیں۔ اب سے آپ دونوں مجھ سے ادب سے بات کریں گے۔ اگر آپ دونوں نے مجھ سے بدتمیزی کی نا تو ہم آپ دونوں کو سزا بھی دیں گے۔ امشال ان کی آواز پر ماضی کی یادوں سے نکل کر ان کی جانب دیکھنے لگی جو انہیں پکار رہے تھے۔ امشال ان کی جانب دیکھتی ہوئی اپنے آغا جان کو یاد کرتی ہوئی ان کے سینے سے لگ کر بری طرح سے رونے لگی۔ آغا جان کیوں چلے گئے سلطان؟ وہ اسی طرح ان سے لگی روتی ہوئی بولی۔ خاموش امشال، ہماری زندگی امانت ہے اس پاک ذات کی، وہ جب چاہے ہمیں بلا سکتا ہے۔ تم چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا، بس ان کے لیے تم دعا کرنا کہ باقی کا سفر وہ آسانی سے طے کر سکیں۔ انہوں نے اس کی پشت پر ایک ہاتھ رکھ کر اور دوسرے سے اس کے سلکی بالوں پر پھیرتے ہوئے کہا، درد تو انہیں بھی ہو رہا تھا لیکن وہ اس وقت صرف امشال کے لیے خود کو مضبوط بنائے ہوئے تھے۔ اگر وہ ٹوٹ گئے تو امشال بھی جی نہیں پائے گی، رو رو کر اپنا برا حال کر لے گی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سرفراز شاہ نے گھر کا دروازہ رات کے 10 بجے کسی کے زور سے بجانے پر کھولا تو انہوں نے سامنے سلطان عالم شاہ کو کھڑے دیکھا تو شدید غصے سے بولے، آپ وہاں میرے پاس نہیں آ رہے تھے اسی لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اپنی ضد ذرا کم کر دیں، میں نے آپ کو وہاں صرف آپ کی اماں سائیں اور اپنی چھوٹی بہن زہرا کی حفاظت کے لیے بلایا تھا۔ اس وقت آپ سب خطرے میں ہیں، آپ کی ضد کو اس بار میں نظر انداز کر رہا ہوں۔ جب تک یہ خطرہ ہٹ نہیں جاتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ امشال، آؤ میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں۔ سلطان عالم شاہ نے اپنے باپ کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امشال جو ان کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی، ان کی آواز دینے پر وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کون ہے اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ سرفراز شاہ کی نظریں پہلے اس پر نہیں پڑی تھی۔ جب وہ سامنے آئی تو وہ حیرت سے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے سے بولے، یہ میری بیوی ہے اور پوری دنیا کہتی ہے ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے، اس لیے یہ اس وقت میرے ساتھ کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اچانک سے امشال کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بیوی لفظ سن کر سرفراز عالم شاہ نے غور سے امشال کی طرف دیکھا۔ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اس کے ماں باپ کیا وہ اندھے تھے جو اپنی بیٹی کی شادی اس کے باپ کی عمر کے آدمی سے ان لوگوں نے کرا دی؟ صحیح کہتے ہیں دنیا والے، دولت دیکھ کر انسان اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو غصے سے گھورتے ہوئے کہہ کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ سلطان عالم شاہ ان کے باہر نکلتے ہی امشال کو کلائی سے پکڑ کر اپنے اس چھوٹے سے آبائی گھر کے چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔